اظہر قدرتہ فی معجزات الرسل و کرامات الاولیاء والحمد للہ الذی احیا ایماننا بذکر سیرت سید الانبیاء والصلاة والسلام علی احسن خلق اللہ واجمل خلق اللہ واکمل خلق اللہ وانور خلق اللہ واجمل خلق اللہ سیدنا و مولانا محمد بن عبد اللہ نور من نور اللہ وعلى آل نبی اللہ واصحاب نبی اللہ وعلى جميع صدیقین من امت نبی اللہ وعلى جميع شہداء امت رسول اللہ وعلى سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب اسد رسول اللہ و اسد اللہ والصلاة والسلام على علماء اہل سنت نبی اللہ وعوام محبت رسول اللہ من هذا اليوم الى يوم الجزاء يوم من ایام اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بلند آواز سے بارگاہ مصطفیٰ میں محبت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ بلا جنازے عطا ہوئے، سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ السلام کے جنازے حضور نے 70 پڑھائے، 70 بار جنازہ ان کا حضور نے پڑھایا۔ یہ جنازہ آتا کہ فرمایا میرے چچا کا بھی جنازہ ساتھ رکھو، تو وہ عظیم الشان ہستی آج 15 شوال المکرم ان کا عرس مبارک ہے، اور رسول پاک ہر سال ان کے مزار میں حاضر ہوتے رہے، صحیح بخاری شریف کے حدیث، اور آخری سال نبی پاک علیہ السلام کا باقاعدہ ممبر ان کے مزار شریف کے پاس لے جایا گیا۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ جنہیں 70 جنازے عطا ہوئے اور وہ بھی نبی کے پیچھے ادا ہوئے، جنہیں 70 جنازے عطا ہوئے وہ نبی کے پیچھے ادا ہوئے، انہیں عارف حمزہ کو یوں کہو کہ وہی تو سید الشہداء ہوئے، بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ حسنت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد شریف سے واپس تشریف لائے، سید الشہداء شہید ہو گئے، آپ کی تدفین مبارک ہو گئی، 3 دن حضور احد شریف میں رہے اور حضور مدینہ شریف میں واپس تشریف لائے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ سید الشہداء حضور علیہ السلام کی جس گھر میں حضور کی شادی ہوئی، اسی گھر میں حضرت عبد المطلب کی شادی ہوئی، اور اسی خاندان سے حضور کی شادی حضرت آمنہ بنت وہب سے حضور کے ابا جان کی شادی ہو رہی ہے، اور اسی خاندان سے حضور علیہ السلام کے دادا جان اپنے لیے رشتہ لائے، یعنی بنی زہرہ سے، اور اس میں سے 2 بیٹے حضرت عبد المطلب کو عطا ہوئے اور ایک بیٹا حضرت عبداللہ کو عطا ہوا۔ جو حضرت عبد المطلب کو 2 بیٹے عطا ہوئے، ایک حضرت عباس ہیں اور دوسرے حضرت حمزہ ہیں، سبحان اللہ۔ اور جو حضرت عبداللہ کو عطا ہوا اسے دنیا جانے دو عالم بھی کہتی ہے، رحمت للعالمین بھی کہتی ہے، شفیع المذنبین بھی کہتی ہے، غریبوں کا والی بھی کہتی ہے، بے سہاروں کا سہارا بھی کہتی ہے، بیچاروں کا چارہ بھی کہتی ہے، آنکھیوں کا تارا بھی کہتی ہے، محمد ہمارا سہارا بھی کہتی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنی زہرہ سے، جو بنی زہرہ سے شادی کرنے کے لیے حضرت عبد المطلب اتنے دور کیوں گئے؟ اسد الغابہ اور سیرت ابن ہشام آپ فرماتے ہیں کہ مجزز مدلجی نام کا ایک نجومی تھا، اس نے ایک دن حضرت عبد المطلب کے ہاتھوں کو دیکھا اور اس نے کہا کہ اشہد انا اہدا فی یدیک ملکن و فی اخرى نبوتن، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے ایک ہاتھ میں بادشاہت ہے اور دوسرے ہاتھ میں نبوت ہے، مگر یہ بتاؤ کیا بنی زہرہ سے بھی کوئی شادی کی ہوئی ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا بنی زہرہ سے تو تعلق ہے، اسلام دعا ہے، اس کے بادشاہ سے میری اسلام دعا ہے، لیکن میں نے وہاں سے کوئی رشتہ نہیں لیا ہوا۔ فرمایا اس کا تعلق بنی زہرہ سے ہے، لہذا بنی زہرہ سے کوئی تمہارا بچہ بچتا ہے تو اس کی شادی کو کر لو۔ کا ایک بیٹا بچتا ہے میرا عبداللہ، باقی سب کی شادیاں ادھر میں نے مکے سے کر لی ہیں۔ اچھا پھر اپنے لیے بھی تو دیکھ لو وہاں جا کر۔ چنانچہ یہ سفر کیا انہوں نے اپنے جوان بچے عبداللہ کو، جس کی عمر اس کو 16-17 سال تھی، اس کو بھی ساتھ لیا، اور یہ بنی زہرہ اس وقت مدینہ شریف کے قریب بستی تھی، اس کے پاس یہ آباد تھے، اور یہاں پر حضرت عبد المطلب تشریف لائے، اور یہیں پر آپ نے اس اپنے وہاں جو دوست تھے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا بالکل جی آپ جیسی شخصیت آئے رشتہ مانگنے کے لیے، آپ کے لیے بھی ہے اور آپ کے شہزادے کے لیے بھی ہے، تو اپنی بیٹی کا رشتہ عبداللہ کو دے دیا، اور اپنے خاندان سے ایک رشتہ جو ہے نا وہ حضرت عبد المطلب کے لیے کرا دیا۔ چنانچہ یہ وہاں 3-4 مہینے رہے، اور اس کے بعد یہ واپس آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ وہاں پر حضرت عباس اور حضرت حمزہ آ گئے، اور ادھر حضور جس سال حضور تشریف لائے، بعض روایتوں میں 1 سال پہلے یا اسی سال حضرت حمزہ بھی دنیا میں تشریف لائے۔ تو جس لونڈی حضرت صہیبہ نے یا حضرت ایمن نے حضور کو دودھ پلایا، اسی لونڈی نے حضرت سیدنا حمزہ کو بھی دودھ پلایا، اس لحاظ سے حضور آپ کے دودھ شریک بھائی بھی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، چاچا بھی ہیں اور دودھ شریک بھائی بھی ہیں۔ اس طرح یہ محبت اتنی زیادہ تھی کہ اس محبت کا یعنی 2 مفسرین اور محدثین اور سیرت نگار جب بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کس کس طرف سے محبت زیادہ تھی، کیا حضرت حمزہ زیادہ محبت کرتے تھے یا حضور زیادہ محبت کرتے تھے؟ تو اس پر مفسرین کے درمیان بڑی محبت کی باتیں ہوئی ہیں، میں مختصر کرتا ہوں اور آپ کو مزہ آئے گا۔ مختصر یہ ہے، وہ کہتے ہیں دراصل عشق اول در دل معشوق پیدا می شوان، یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت حمزہ جو ہے نا وہ زیادہ محبت کرتے تھے، اس لیے کہ پھر حضرت حمزہ کی محبت کو حضور کی محبت سے زیادہ کہنا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں سچی بات یہی ہے کہ حضور زیادہ محبت فرمایا، سبحان اللہ، اور کہتے ہیں حضور، اور واقعی حضور زیادہ محبت کرتے تھے، اس وجہ سے کہ کسی کی شہادت پر اور کسی کے وصال پر سرکار اتنا نہیں روئے ہیں جتنا حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ کی شہادت مبارک پر حضور علیہ السلام زیادہ روئے۔
تو 3 دن گزر گئے، میں نے بات وہاں سے شروع کی تھی۔ تیسرے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف کے اندر داخل ہوئے تو سامنے سے حضور علیہ السلام کے ساتھ صدیق اکبر چل رہے تھے اور صحابہ بھی چل رہے تھے۔ سامنے سے ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس غزوہ میں اس کا شوہر بھی، اس کا بیٹا بھی، اور اس کا بھائی بھی، اور اس کا باپ بھی، سرکار چاروں شہید ہو گئے ہیں۔ حضور نے اس کو تسلی بھی دی اور اس نے حضور کو دیکھ کر کہا کلو مصیبت بعد لک جلل یا رسول اللہ، حضور آپ سلامت ہیں تو مجھے کسی غم کی کوئی پرواہ نہیں۔ سبحان، میری 1000 جان ہو تصدق حضور پر، میری 1000 جان ہو قربان مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ سرکار 1000 جانے ہو تو آپ پر قربان، 1000 جانے ہو تو آپ پر تصدق۔ چنانچہ حضور اس طرح تسلیاں دے کے آگے بڑھ رہے تھے۔ کوئی یتیم آ گیا تسلی رکھی، کوئی بیوہ آ گئی حضور نے اس کو تسلی دی۔ اسی تسلی میں حضور بڑھتے گئے۔ جب مدینہ شہر قریب آیا تو دیکھا ہر گھر سے 70، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 70 مسلمان غزوہ احد میں شہید ہوئے، تو ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد، یہ 2 حضور کے ساتھ تھے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا حضور جس کا کوئی ہے رشتہ دار وہ تو اپنے رشتہ دار کے لیے روئے گا نا، وہ تو غم کرے گا نا اس کی جدائی کا۔ اس وقت حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے اور حضور نے رونا شروع کر دیا۔ پوچھا گیا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا میرا بھی مکے میں ہی ہے نا سارے، میرا مدینے میں تو اپنا کوئی نہیں ہے رشتہ دار، کاش کہ میرا بھی کوئی رشتہ دار ہوتا تو آج میرے حمزہ کے لیے بھی کوئی رونے والا ہوتا، آج میرے حمزہ کے لیے بھی کسی کی آنکھوں میں آنسو آتے، مگر کیا کروں مدینے میں تو میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے نا۔ حضرت اسید حضرت سعد پوری طور پر مدینہ شریف کی گلیوں میں چلے گئے اور انہوں نے عورتوں کو جمع کیا اور سب عورتوں کو جمع کر 100-150 عورتوں کو رسول پاک کے گھر کے سامنے آ گئی۔ خواتین نے چٹائیاں بچھا لی اور ماتم شروع کر دیا۔ 1.5-2 گھنٹے کے بعد اللہ کے محبوب باہر تشریف لائے، فرمایا یہ کیا اجتماع، کیوں رو رہی؟ عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے سارے اپنے رشتہ دار بعد میں، جس کا غم آپ کو ہے حضور، آپ کے چچا حضرت حمزہ کے لیے آپ کی خوشی کی خاطر ہم سب نے رونا شروع کیا ہے۔ یہ رونا صرف آپ کو رضا کرنے کے لیے میں نے سب کو جمع کیا۔ حضور نے فرمایا بارک لکم اللہ، اللہ تمہیں برکت دے۔ الیوم، آج کے بعد میں منع کرتا ہوں کسی میت پہ ماتم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بس اگر دھرتی پہ کسی میت پہ رونے یا ماتم کی اجازت تھی تو صرف سید الشہداء حضرت حمزہ۔ اس کے بعد میں ماتم پہ منع کرتا ہوں اور میں سینہ پیٹنے کو منع کرتا ہوں، اپنے چہرے کے اوپر تھپڑ مارنے کو منع کرتا ہوں، بال نوچنے سے منع کرتا ہوں۔ آج کے بعد اگر کوئی میت ہو جائے تو تم نے اس کے اوپر رونا نہیں ہے، یعنی پیٹنا نہیں ہے، اپنے سینے کو پھوٹنا نہیں ہے، ماتم کا اظہار نہیں کرنا، بال نہیں کھولنے، بال نہیں نوچنے، چیخو پکار نہیں کرنی، جزا و فضا نہیں کرنی۔ تو حضور کیا کر سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا اگر خود بخود رونا آ رہا ہو تو خود بخود رو سکتے ہیں، بے صبری کا اظہار، خدا کی بارگاہ میں شکایت کا اظہار نہیں کر سکتے۔ اس لیے الحمدللہ اہل سنت و جماعت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا غم تو کرتے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں کرتے جو خلاف حدیث ہو۔ الحمدللہ اللہ پاک حضرت سید الشہداء کے درجات بلند فرمائے، اور یہ وہ غم ہے جو اس غم کو حضور نے منایا۔ حضور نے فرمایا یا فاعل الخیرات، اے نیکیاں کرنے والے، یا عذاب عن وجہ رسول اللہ، اے رسول اللہ کے چہرے سے ہر تکلیف کو دور کرنے والے، یا سید الشہداء یا اسد اللہ و اسد رسول ہی۔ حضور نے ان کے مزار اقدس پہ پھر ہر سال حاضری بھی دی، اور آخری سال جب حضور نے حاضری دی، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، حضرت قبلہ و کعبہ جناب پیر طریقت مفتی اسلام ولی کامل پیر سید مفتی محمد اللہ حسینی ہمارے درمیان تشریف فرمائے، ہماری عزت ہے اور ہمارا فخر ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس ہستی کو سلامت رکھے۔ ہم چھوٹے ہیں اور ان کے سامنے ہم کیا بات کریں، یہ تو ہمارے سر پر تاج ہیں۔ تو یہ جانتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا
کہ انی لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، میں آج تمہیں گارنٹی دے کے جا رہا ہوں کہ اب قیامت تک میرے بعد کوئی شرک نہیں ہوگا، تم شرک نہیں کرو گے، ولیکن تنافسوا فی الدنیا، لیکن تم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اور الحمدللہ ہمیں اس خوشخبری کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم اہل سنت والجماعت مسلمان امت میں کوئی بھی مشرک نہیں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ تو یہ بھی حضور حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ کے عرس مبارک کی یادگار ہے، حضور کی زندگی کا وہ آخری بڑا خطاب تھا جس میں حضور ممبر پہ بیٹھ کر خطاب کیا، کیونکہ یہ شوال ہے، پھر ذیقعد، ذی الحج، محرم، صفر، ربیع الاول، ٹھیک حضور اس کے بعد ٹھیک 150 دن بعد یا 120 دن بعد حضور دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اچھا ہے، ماشاء اللہ۔ میرے عیباں ول